الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، حفاظ کرام، آج کی اس بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے بڑے ہی محترم بھائی محمد ریاست صاحب اور ان کے دوسرے بھائیوں کی دعوت پر آپ جتنے بھی مہمان تشریف لائے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل پاک میں آنا بہت بڑا یہ کمال والا کام ہے، اور اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام کے دین متین کا ذکر بھی سنا جائے۔ ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ جو واعظ و نصیحت کیا جائے اس پہ خود بھی عمل کریں گے، اور جہاں تک ہماری رسائی ہوگی آقا کریم علیہ السلام کے دین کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ ماشاءاللہ 2-3 مرتبہ پہلے بھی یہ اعلان ہو چکا کہ اس گاؤں کے جتنے بھی علماء ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آج کی محفل پاک کی زینت الحمدللہ مولانا بلال مصطفی صاحب، مولانا مختار ہاشمی صاحب، مولانا ماسٹر نذیر احمد صاحب امام مسجد، اور مولانا رضوان محی الدین صاحب، اور مجھ سے بہت محبت فرمانے والے مولانا فضل حسین صدیقی صاحب، اللہ ان تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ بلا تمہید چند ایک باتیں نبی کریم علیہ السلام کے نور مبین کے والے سے اور قرآن کریم کے والے سے اس انداز سے عرض کروں گا کہ ہم حقیقی معنوں میں میلاد منانے والے بن جائیں۔ ہم جس گلی محلے سے گزر کے جائیں لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں، یا یہ دیکھو غلام مصطفیٰ جا رکھا ہے، یا یہ دیکھو عاشق رسول جا رکھا ہے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کریم کے اندر 6 پارہ سورہ مائدہ بڑے واضح الفاظ میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، و کتاب مبین، اور حق کو واضح کرنے والی کتاب۔ اب جتنے بھی مفسرین کرام ہیں ان سب نے اس نور سے مراد میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ذات پاک کو قرار دیا ہے، اور خود شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر روح البیان کے اندر اس بات کو لکھا۔ تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین السیوطی شافعی، ارے یہ کوئی عام امام نہیں، وہ امام سیوطی جن پہ اللہ کا اتنا کرم تھا، انہوں نے جاگتی آنکھوں سے 75 مرتبہ میرے آقا کا دیدار کیا تھا، 75 مرتبہ رخ زیبا کو دیکھا تھا۔ انہوں نے بھی لکھا کہ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ نور ہے
اس سے مراد میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے. بے شمار علماء کے جو نام ہیں وہ الحمدللہ عز و جل ذہن میں موجود ہیں، لیکن میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ایک باتیں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کمال عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی. اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ نور ہے اس سے مراد میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے. قرآن پاک کے بعد اس دنیا میں جو افضل ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث کو لکھنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کوئی عام غلام مصطفیٰ نہیں، کوئی عام صحابی رسول نہیں. وہ صحابی رسول زمانہ جاہلیت میں ان کے گھر والوں نے ان کا نام عبد الشمس رکھا تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ایک روایت کے مطابق میرے آقا علیہ السلام نے ان کا نام عبداللہ اور دوسری روایت کے مطابق ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا. وہ میرے آقا کے صحابی رسول جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ پڑھیں اسماعیل رجال کی کتابیں، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو اپنی امت میں ایک ایک حکیم عطا فرمائے تھے. اللہ نے میری امت کو جو حکیم عطا فرمائے ان کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے. وہ صحابی رسول آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کیا متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بتائیں اللہ نے آپ کو نبوت سے کب سرفراز فرمایا، آپ کو اللہ نے نبوت کب عطا فرمائی؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیًا و آدم بین الروح والجسد. اے میرے صحابہ، ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت بھی میرا نور چمک رہا تھا. کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا نور چمک رہا تھا. دوسری حدیث پاک اسے بھی مسلم شریف کے اندر بے شمار علماء محدثین نے لکھا ان ابی ہریرہ. اس حدیث کو بھی روایت فرمانے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ان رسول اللہ، حضور جلوہ فرما ہے صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں معلم الملائکہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل کم امرت من السنین، اے جبریل ذرا آج یہ تو بتا تمہاری عمر کتنی ہے. حضرت سیدنا جبریل امین نے جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے یہ سوال سنا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست اعلم، آقا مجھے اپنی عمر کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن غیر ان فی الحجاب الرابع نجم جدلہ فی کل 70,000 سنۃ مرۃ رأیتہ 72,000 مرہ. آقا یہ تو کوئی پتہ نہیں میری عمر کتنی ہے، ہاں ایک اندازہ ضرور ہے یا رسول اللہ چوتھے حجاب پر، چوتھے آسمان پر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا. آقا میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. 70,000 سال کے بعد ستارہ چمک رہا ہے، آقا یہ اندازہ ہے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حدیث پاک کے جملے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّی، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم انا ذالک الکوکب، وہ نورانی ستارہ میں ہی تھا. اور نہ دا عشق سلامت مقبول و نہ دیاں باتاں نے کملی والے دی یاد اندر لنگ دیاں جنہ دیاں راتاں نے، نہ
نہ چھیڑے نہ چپ کیتیاں نو کولو دی لگ جا چپ کر کے اینا دیاں وکھریاں ذاتاں نے اینا دیاں وکھریاں باتاں نے سرکار دی محفل دے آ کے بدلا نے آن صلاح کی تھی جدو ہور اگیرے بس پویے ایتے ہجوان دیاں برساتا ہے آئے تیسری حدیث پاک سماعت فرماتے ہیں امام رحابی علیہ رحمہ نے جامع المعجزات کے شروع کے اندر اس نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کو اس انداز سے بیان کیا امام رحابی لکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ایک بڑا پیارا درخت پیدا فرمایا آپ توجہ میری طرف رکھیں اور اس درخت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجر الیقین رکھ دیا اس شجر الیقین درخت کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو ایک طاؤس ایک مور کی شکل میں بٹھایا میرے آقا کا نور اس طاؤس میں 70,000 سال اللہ کی حمد بیان کرتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئینہ حیا بنا کے میرے آقا کے نور کے سامنے رکھا جب نبی کریم علیہ السلام کے نور نے اپنے آپ کو دیکھا امام رحابی فرماتے ہیں میرے آقا کے نور نے رب کی بارگاہ میں 5 سجدے کیے جن 5 سجدوں کی وجہ سے آقا کی امت پہ اللہ نے 5 نمازیں فرض فرما دی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور مصطفیٰ پہ ایک رحمتوں والی تجلی ڈالی رحمتوں والی نگاہ ڈالی وہ نور مصطفیٰ شرم و حیا کے پسینے سے شرابور ہو گیا اللہ اکبر دیکھیں میرے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو کیسے کمال عطا فرمائے کیسی شان عطا فرمائے امام رحابی فرماتے ہیں جب میرے آقا کا نور شرم و حیا کے پسینے سے شرابور ہو گیا اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کے نور کے سر کے پسینے سے اپنے تمام فرشتوں کو پیدا فرما دیا میرے آقا علیہ السلام کے نور کے چہرے کے پسینے سے اللہ نے عرش کو بنایا کرسی کو بنایا لوح کو بنایا قلم کو بنایا عجائبات عالم کو بنایا سورج چاند ستاروں کو بنایا اسی نور مصطفیٰ کے سینے کے پسینے سے اللہ نے انبیاء کو بنایا پیغمبروں کو بنایا اولیاء و صلحاء کو پیدا کیا اسی نور مصطفیٰ کی پشت کے پسینے سے اللہ نے خانہ کعبہ بنایا بیت المعمور بنایا اور دنیا بھر کی تمام مسجدیں میرے آقا کے پشت کے نور سے رب نے بنا دی ہیں اور آگے نبی کریم علیہ السلام کے نور کے جو ابرو تھے ابروں کے پسینے سے اللہ تعالیٰ نے عام مومنین و مومنات کی ارواح کو پیدا فرمایا اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نور کے پسینے سے اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کو بنایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب پاک کے نور ذرا چاروں طرف دیکھو امام رحابی فرماتے ہیں جامع المعجزات کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام کے نور نے چاروں طرف دیکھا تو 4 نور کے جلوے نظر آئے وہ جلوے کن کے تھے میرے آقا کے یاروں کے تھے خلفائے راشدین کے تھے وہ نور صدیق اکبر کا تھا اعظم کا تھا وہ نور عثمان ذوالنورین کا تھا مولا مشکل کشا کا تھا اس کے بعد میرے آقا کے نور سے اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد جس روح نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا رب نے انہیں کمال کیا دیے رب نے انہیں شانیں کیا دی توجہ میری طرف رکھے علماء فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب تمام مخلوق میرے مصطفیٰ کے نور سے اس جہاں کے اندر آئی جس نے میرے آقا کے سر اقدس کو دیکھا وہ دنیا میں امیر اور بادشاہ بن گئے جنہوں نے اس وقت میرے آقا علیہ السلام کے مبارک ابروں کو دیکھا وہ دنیا میں عادی عدل و انصاف کرنے والے بنے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیشانی کو دیکھا وہ اس دنیا میں نقاش
بن گئے جنہوں نے حضور کے ابرووں کو آنکھوں کو دیکھا، وہ وسیع نظر اور کشادہ ظرف بن گئے جنہوں نے میرے آقا کے کندھوں کو دیکھا، وہ دنیا میں مقبول فی الانام بن گئے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے سینے کو عالم ارواح میں دیکھا، وہ دنیا میں احسان کرنے والے دانا اور عقل مند بن گئے جنہوں نے میرے آقا کے نام مبارک کو دیکھا، وہ دنیا میں طبیب اور عطار بن گئے جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے ہونٹوں کو دیکھا، وہ اس دنیا کے اندر وزیر بن گئے جنہوں نے سرکار کے دانتوں کو دیکھا، وہ حسین و جمیل بن گئے جنہوں نے میرے آقا کے مبارک دہن منہ مبارک کو دیکھا، وہ دنیا میں روزہ دار بن گئے جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی مبارک گردن کو دیکھا، وہ دنیا میں وائز قاضی اور مفتی بن گئے جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی مبارک داڑھی کو دیکھا، وہ دنیا کے اندر قاضی بن گئے، اور جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کو دیکھا وہ سخاوت کے دریا بہانے والے بن گئے، جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی انگلیوں کے پوروں کو دیکھا وہ دنیا میں خطاط بن گئے، اور جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مبارک داڑھی کو دیکھا، آپ کی مبارک قدمین کو دیکھا، وہ اس دنیا کے اندر عالم بن گئے، اولیاء کاملین بن گئے، اور جن لوگوں نے عالم ارواح میں میرے مصطفیٰ کی طرف نظر نہ ڈالی، امام رغابی فرماتے ہیں وہ دنیا میں یہودی بنے، وہ دنیا میں عیسائی بنے، دیگر مذہب والے بنے، اگر سرکار کا میلاد منانے والوں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے تو ہمیں وہ محبوب عطا فرمائے جن کے بارے میں احادیث قدسیہ ہیں، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے سونیا اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا میں آسمانوں کو پیدا ہی نہ کرتا، لولا کلمہ خلقت الدنیا، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں دنیا کو وجود ہی نہ بخشتا۔ ایک حدیث قدسی لولا کلمہ ازہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ فرماتا۔ نور مصطفیٰ تو علماء بیٹھے، اتنا طویل موضوع ہے بندہ لگا رہے ختم ہی نہیں ہوتا، لیکن المختصر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرا حصہ میں نے جو آیت مبارکہ کا پڑھا وہ کتاب مبین، قرآن پاک سے مراد ہے کہ حضور آئے، آپ انسانیت کی ہدایت کا سامان لے کے آئے، آپ نے ہمیں پورے کا پورا قرآن پاک عطا فرما دیا۔ میں اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنے اوپر غور کریں، قرآن پاک سے ہمارا کتنا پیار ہے، قرآن پاک سے ہماری کتنی محبت ہے۔ آپ یقین کریں کتنے گھر ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ ایسے ایسے جگہوں پہ جا کے سوالات ہوتے ہیں، پوری نہیں پڑھ رہی، گھر میں بے برکتی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، جب گھروں میں جا کے دیکھیں تو قرآن پاک کئی مہینوں سے پڑھا ہے، گرد و غبار سے ہٹی ہوئی غلاف ہے، کھولنے تک ہم نام نہیں لیتے۔ جب برکت والی کتاب کھولیں گے نہیں، اس کو پڑھیں گے نہیں، تعلیمات قرآن کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزرے گی تو ہمارے گھروں میں برکت کیسے آئے گی؟ خدا کی قسم ہمارے اسلاف ہمارے لیے مشعل راہ تھے، آپ دیکھیں صدیاں گزر گئی ان کو اپنے اپنے مزارات میں گئے، آج ان لوگوں کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں سنتے ہیں تو وجہ یہ ہے انہوں نے دنیا میں رہ کے رب کریم کو راضی کیا ہے، انہوں نے دنیا میں رہ کے نبی پاک علیہ السلام کے عشق کا ڈنکا بجایا ہے۔ ایک کتاب ہے المستدرک، علماء بیٹھی ہیں، عربی کتاب ہے، اب اس کا ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے فضائل الحفاظ فی مفتاح الحجاز، اس کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور ایک بزرگ ہے بہت بڑے، آپ نے توجہ کرنی ہے، چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک، تذکرۃ الاولیاء میں خواجہ فرید الدین عطار نے بڑا تفصیل سے ان کا ذکر کیا۔ یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ایک سال حج کے مہینے میں جہاد کرتے تھے، دوسرے سال حج بیت اللہ کے لیے مکہ مدینہ کا سفر اختیار کرتے۔ ایک مرتبہ آپ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کے اپنے وطن کی طرف لوٹ رہے تھے، اس وقت کچروں پہ، گدوں پہ، گھوڑوں پہ، اونٹنیوں پہ لوگوں کے سفر کا نظام ہوتا تھا، آپ اپنی اونٹنی پہ بیٹھے تھے، راستے کے اندر آپ نے تو ویران جگہ پہ نا، ویران راستے میں ایک بڑھیا خاتون کو دیکھا جو ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب آج ہم کسی بندے کو ویران راستے میں بعض اوقات دیکھیں، کوئی مائی صاحبہ بیٹھی ہو، کوئی بزرگ بیٹھے ہو،
تو بندہ ایک احساس مندی کے طور پہ خیر خواہی کی نیت سے معلومات لیتے ہیں کہ آپ رستہ بھول گئے، کدھر جانا ہے، کیا مسئلہ ہے، کرایہ نہیں، طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب میری نظر اس بڑھیا خاتون پہ پڑی نا جنہوں نے شرعی برقع بھی پہنا ہے، پردہ بھی کیا ہے، کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ویران رستہ ہے، یہاں پر بیٹھنے کا کوئی عجیب سا معاملہ، میں اسے پتہ کروں۔ کہتے ہیں کہ میں اس اللہ والی کے پاس پہنچا، میں نے سلام کی جس طرح ہم سلام کرتے ہیں، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرماتے ہیں کہ بجائے یہ کہ وہ وعلیکم السلام کہہ کے میرا حال وال پوچھتی، انہوں نے آگے سے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم۔ کہتے ہیں میں بڑے حیران ہو گیا کہ میں نے ایک سلام کیا ہے، آگے سے قرآن پاک کی آیت پڑھ دی ہے۔ کہتے ہیں میں نے آگے پوچھا کہ آپ کہاں پر جانا چاہتے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب آیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کسی اللہ گمراہ کر کے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ اللہ والی رستہ بھول چکی ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا جانا کدھر ہے؟ جواب آیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ارے اگر وہ اللہ کی ولیہ قرآن پڑھ پڑھ کے جواب دے رہی ہے تو کمال تو عبداللہ بن مبارک کا بھی ہے جو قرآن کی آیتیں سن سن کے اس اللہ والی کے جوابات کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا اس اللہ کی نیک بندی نے حج کر لی ہے، اب واپس ان کا گھر فلسطین میں ہے، اپنے علاقے میں جانا چاہتی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کب سے آپ یہاں پر ہیں؟ جواب آیا ثلاث لیال سبیہ، مجھے تو 3 راتیں یہاں پر ہو گئی ہیں۔ فرماتے ہیں میری حیرانگی کا عالم، میری عام مادری زبان میں سوال، اللہ کی ولیہ کا قرآن سے پیار دیکھیں، ہر بات قرآن پاک سے۔ کہتے ہیں میں نے اگلا سوال کیا کہ آپ کھانے پینے کا کیا نظام ہے، 3 راتوں سے یہاں پر ہیں، کھانا کدھر سے کھاتی ہیں، پانی کدھر سے پیتی ہیں؟ جواب آیا ہوا یطعمنی و یسقین، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا اللہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اگلا سوال کیا آپ بڑی نیک لگتی ہیں، ساری بات آپ نمازیں قضا نہیں کرتی، آپ نمازیں پڑھتی ہیں، یہاں تو دور دراز تک پانی کا نام و نشان ہی نہیں، آپ کس طرح وضو کرتی ہیں؟ جواب آیا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ فرماتا ہے پانی نہ پاؤ، پاک مٹی سے تیمم کر کے میری بندگی حاصل کرو۔ فرماتے ہیں میں نے اگلا سوال کیا میرے پاس کھانا بھی موجود ہے، میرے پاس پانی بھی موجود ہے، شفقت فرمائیں یہ کھانا بھی تناول فرمائیں، پانی بھی نوش فرمائیں۔ جواب آیا اتم الصیام الی اللیل، میں تو روزے سے، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا کہ نفلی روزہ تو معافی بھی مل سکتی ہے، بندہ توڑ دے تو کوئی گناہ بھی نہیں، اور اتنی سخت گرمی میں آپ نے روزہ۔ جواب آیا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ فرماتا ہے نفلی عبادتیں کرو تمہیں بے بہا اجر عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا کہ فرض روزہ بھی شرعی مسافر کو معاف ہو جاتا ہے، اور آپ پہ تو یہ فرض بھی نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، پھر بھی روزہ رکھیں۔ جواب آیا اللہ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے لوگوں اگر تم نفلی روزے رکھو گے اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ کہتے ہیں جب اتنے سارے میں نے سوال کر لیے نا، میری ہر بات کا جواب قرآن پاک سے۔ کہتے ہیں میں نے اگلا سوال ایسا کیا مجھے پتا تھا اب یہ اپنی مادری زبان میں جواب دے۔ میں نے سوال کیا آپ یہ بتائیں کہ میں اپنی مادری زبان میں سوال کرتا ہوں، آپ قرآن پاک پڑھتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر جواب آیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ نگہبان فرشتہ مقرر کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اگلا سوال کیا آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ جواب آیا لا تقف ما لیس لک بہ علم، اے عبداللہ بن مبارک اس بات کا تمہیں علم نہیں اس کی ٹو میں مت پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آئے اس طرح کرتا ہوں، آپ میری سواری پہ بیٹھے، آپ قافلے سے بچھڑ چکی ہیں، جس قافلے سے جدا ہوئی ہیں اس قافلے تک آپ کو پہنچا کے آتا ہوں۔ کہتے ہیں آگے سے جواب آیا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی نیکی کا کام کرے گا اللہ سے اجر پائے گا۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہو گیا، یہ ایگری ہو گئی ہیں، رضامند ہو گئی ہیں میری سواری پہ بیٹھنے کے لیے۔ جب سواری پہ بیٹھنے کا وقت آیا نا تو مجھے کہتی ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ فرماتا ہے ایمان والو
غیر محرموں سے نگاہیں جھکا کے رکھو، بات نگاہیں نہیں کرنی. کہتا میں ویسے ہی نہیں دیکھ رہا تھا، تھوڑا اور پیچھے ہو گیا. اللہ والی جب میری اونٹنی پہ سوار ہوئی نا، تو جب اونٹنی پہ سوار ہونے لگی اچانک سے میری اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کا جو دوپٹہ تھا تھوڑا سا نہ پھٹ گیا. میں نے افسوس اظہار کیا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. جواب آیا تکلیف والی کوئی بات نہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ فرماتا ہے جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے تمہارے اعمال کا کیا ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا کس طرح کریں، میں سواری کی ٹانگیں باندھ دیتا ہوں پھر آپ بیٹھے. جواب آیا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی فرمایا تھا. فَفَكَّرْنَاهَا سُلَيْمَانَ فرماتے ہیں المختصر، وہ اللہ والی میری سواری پہ بیٹھی. جب سواری کو میں نے کھڑا کیا، سفر کا آغاز کیا، انہوں نے پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا. ہر بات کا جواب قرآن پاک سے. کہتے ہیں میں تو بڑا خوش تھا، اللہ کی ولیہ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے. کہتے ہیں میں نے سواری کو بھی دوڑ لگائی اور خود بھی دوڑتا ہوا اونچی آواز سے کچھ عربی کلمات گنگنا رہا تھا. اللہ والی نے مجھے ٹوکا. کہتی ہے وقصد فی مشیک وغضض من صوتک. اے عبداللہ بن مبارک اپنی آواز کو بھی پست کر لو، سواری کی رفتار بھی آہستہ کرو. کہتا ہے میں نے سواری کی رفتار بھی آہستہ کی، اپنی آواز کو بھی کم کیا. کہتے ہیں میرے اندر ایسی کیفیت تھی اللہ والی کی خدمت. کہتے ہیں سواری کو تو آہستہ کر لیا لیکن میری زبان پہ کچھ عربی اشعار تھے. پھر انہوں نے ٹوکا اے عبداللہ بن مبارک فقرؤوا ما تیسر من القرآن. اگر پڑھنا ہے تو شعر نہ پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو. کہتے ہیں میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں چلتے چلتے قافلہ میں نظر آ گیا، چند ایک جملے رہ گئے، توجہ فرمائیں. کہتے ہیں جب قافلہ نظر آیا نا، میں نے اللہ والی سے پوچھا بھائی صاحب بتائیں یہ قافلے والوں کے سامنے میں پردیسی ہوں، میں اجنبی ہوں، میں انہیں نہیں جانتا، آپ بتائیں قافلے کے اندر آپ کا کوئی بندہ واقف ہے؟ جواب آیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اے عبداللہ بن مبارک میرا مال بھی قافلے میں، میرے بیٹے بھی قافلے کے اندر ہیں. میں نے کہا قافلے کے اندر ہر بندے کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کوئی رستہ دکھانے والا ہوتا ہے، کوئی کھانا بتانے والا ہوتا ہے. بتائیں آپ کے جو بیٹے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی ولیہ نے پھر قرآن پاک سے جواب دیا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. میرے بیٹے قافلے میں ستاروں کی مانند ہیں. کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا مائی صاحبہ کے بیٹے قافلے کے امیر ہیں، قافلے کے جو سربراہ ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا محسوس نہ کریں، مجھے یہ بھی بتائیں آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ مجھے تو نام بھی نہیں پتا. کہتی ہے ایسی قرآن سے محبت کرنے والی عالمہ، انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام بھی اللہ کے قرآن سے بیان کر دیے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ وَکَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَکْلِیمًا. اللہ کے 3 نبیوں کے نام پہ اس اللہ کی ولیہ نے اپنے 3 بیٹوں کے نام رکھے تھے. کہتے ہیں میں سواری کو لے کے قافلے میں داخل ہوا، میں نے تینوں بیٹوں کو پکارا اے یحییٰ، اے ابراہیم، اے موسیٰ. کہتے ہیں خدا کی قسم ایسے سونے نوجوان میرے سامنے آئے جنہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آتی تھی. انہوں نے جب اپنی والد ماجدہ کو دیکھا باادب طریقے سے سواری سے نیچے اتروایا اور اس کے بعد میں نے کہا بیٹا بتاؤ اس عورت کا راز کیا ہے، اس کی تھوڑی سی ہسٹری مجھے بتاؤ. وہ تینوں بیٹے کہتے ہیں حضرت صاحب یہ ہماری ماں ہے، 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہے ہم نے ان کی زبان سے قرآن پاک کے علاوہ کوئی جملہ ہی نہیں سنا. ایسی قرآن سے محبت کرنے والی. اور وہ تھی کون؟ اللہ کو اکبر. یہ بھی تو سوچے نا تھی کون؟ اس عورت کا تعارف کیا ہے؟ 3 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت ملتی ہے اس اللہ کی ولیہ کا نام حضرت ام یحییٰ تھا. ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت رابعہ بصریہ تھا. اور جو سب سے قوی اور معتبر روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں جو خاتون کام کرتی تھی نا، آل رسول کی نوکر تھی، جسے دنیا حضرت بی بی فضہ کے نام سے یاد کرتی ہے. ارے یہ قرآن سے محبت کرنے والے تھے. میلاد کا مقصد حضور کے قرآن پاک سے جڑ جائیں، تعلیمات قرآن پہ عمل کرنے والے
بن جائیں. اللہ اکبر. یقین کریں 2-4 منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے. آپ اٹھائیں نا ان اسلاف کی کتابیں جنہوں نے پوری زندگی لوگوں کو اس کے رسول کا درس دیا, جن کی پوری زندگی قال اللہ اور قال رسول اللہ کے ورد کے اندر گزر گئی. سیدی اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا, کسی مقام پہ لکھتے ہیں وہ سوئے لانزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کسی مقام پہ میرے آقا کی بارگاہ میں اس انداز سے حاضری لگواتے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کا اب جہنم کیا اب بھی نہ سرد ہوگا, ارے رو کے مصطفیٰ نے آنسو بہا دیے ہیں. مولانا ظفر علی خان بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے شاعر تھے. جب حضور کی شان لکھنے بیٹھے تو لکھا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو. بھوکا جو سینہ شب تارے الست سے اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو. مولانا شریف الدین نیت بہت کمال کے عاشق رسول تھے. خدا کی قسم ان لوگوں کے کلام پڑھنے والا بھی رسول پاک کی یاد میں روئے گا, سننے والے بھی آقا کی یاد میں روئیں گے. قلم اٹھایا لکھا جبین عجز کے سجدے لٹا کر, ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر. ان کے کوچے میں کبھی دیکھیں گے گنبد کو, کبھی دیکھیں گے خود کو ہم, نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں. آپ پڑھے شیخ سعدی شیرازی کو خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی, کہتے ہیں آقا آپ کی توصیف لکھنے بیٹھا ہو لیکن مکمل نہیں کر پایا. حضور فرماتے سناؤ لکھا کیا ہے؟ عرض کی آقا لکھا ہے بلغ الاولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع و خصالہ. آقا فرماتے پڑھو. عرض کی آقا چوتھا مصرع نہیں پڑھ رہا. حضور فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا, لکھ دو صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. میلاد کا مقصد یہ ہے, آج کی محفل پاک میں یہ نیت کریں یا رسول اللہ آپ کی آمد پہ جڑیاں بھی لگا لی, لائٹیں بھی لگا لی, مسجد کو بھی سجا دیا, درباروں کو سجا دیا, چوکوں کو سجا دیا. آقا آپ کا امتی آج اس مسجد کے اندر آپ سے وعدہ کرتا ہے, اس میلاد پہ نیت کرتا ہوں اپنا دل بھی آپ کے عشق سے سجاؤں گا. اپنے چہرے پہ رسول کریم کی سنت سجائیں. اور آپ یقین فرمائیں داڑھی شریف رکھنا ہم کہتے ہیں نا سنت ہے, یہ سنت اس اعتبار سے ہمارے آقا نے رکھی ہے. اصل اس کا حکم ہے شرعی طور پہ. فتاوی رضویہ شریف کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں داڑھی شریف شرعی مقدار تک رکھنا یہ واجب ہے. آج کی اس محفل پاک میں یہ نیت فرمائیں آقا آپ کے میلاد کی خوشی میں اپنے چہرے پہ یہ رسول پاک کی سنت بھی سجاؤں گا. یقین کریں ہم نماز پڑھنے والے بڑے, رسول کریم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بڑے. کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں, یقین کریں یہ تھوڑی دیر پہلے ایک بزرگ بھی مجھ سے یہ بات کر رہے تھے, ہم گلی محلے میں لیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں, گلی کے اندر مسجد کے سامنے ہو سکتا ہے لیٹرنگ ہو رہی ہے, لیکن جب ماسٹر صاحب یا کوئی بھی بندہ مسجد میں اذان پڑھتا ہے نا تو وہ جو ہمارے چند نوجوان ہوتے ہیں نماز کے وقت پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جی اب بندے نماز کے لیے آ رہے ہیں فلان دکان میں بیٹھ کے بوتلیں پی لیتے ہیں. ارے ہمارے میلاد کا مقصد یہ ہے اذان ہوگی اللہ کے گھر میں آ جائیں, مسجد میں آئیں, جس گلی محلے سے گزریں گے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ واقعہ قد میلاد منانے والے ہیں. رائنا یہ خیال کا پیکر بنائیں گے, لوگوں قلم بھی رقص سے مسلسل میں آئیں گے, زندہ رہے تو اگلے سال دیکھنا ریاض اس سے بھی بڑھ کے جشن میلاد ہم منائیں گے. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. مختصر سے وقت میں چند ایک چیزیں برکت کے لیے عرض کی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے, آمین بجاہ اللہ.